یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہی پیغام حضرت شعیب کا ہے، یہی پیغام حضرت صالح علیہ السلام کا ہے، یہی پیغام حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، یہی پیغام ہر نبی اور رسول کا ہے۔ اے میری قوم، کہ اللہ کی صرف عبادت کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق اور حقدار نہیں۔ اگر کسی کے ساتھ ہمارے مفادات ہیں، اس کے لیے ہماری خوش طبعی بھی ہے، ہمارا سلام بھی ہے، کلام بھی ہے، وقت بھی ہے، لیکن اگر کسی کے ساتھ ہمارا مفاد نہیں وابستہ، ہم اس کے ساتھ سلام لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جبکہ ایمان کی مٹھاس کب ملتی ہے؟ دنیا میں انسان کا ہر تعلق اس کی واحد وجہ یہ ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے بیان کی، فرمایا کہ ایک بندہ وہ ایمان اور اسلام لانے کے بعد کفر میں جانا، شرک میں جانا اسے بالکل ایسے ہی ناپسند ہو جس طرح ایک عقل مند کو آگ میں جانا ناپسند لگتا ہے۔ جو حق ملکیت اللہ کا ہے، جو حق عبادت اللہ کا ہے، اس میں کسی اور کو شریک نہ بنانا، یہ عقیدہ توحید ہے۔ یہ تمام انبیاء کرام کی دعوت کی بنیاد اور اساس ہے۔ اللہ نے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے ہیں، انہوں نے اپنی امت کو یہی دعوت دی کہ تم نے صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ ہم سب کا حاجت روا اور مشکل کشا ہے، جس کے علاوہ کوئی بھی ہماری عبادتوں ریاستوں کے لائق نہیں۔ درود و سلام نبی کائنات، نبی رحمت، امام الاولین والآخرین، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت اور بخشش کی دعا اہل بیت، آل رسول، اصحاب رسول، تابعین اعظام، محدثین کرام، بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین پر۔ لائق صد تکریم سامعین و سامعات، آج کی اس مبارک مجلس میں میں آپ احباب کے سامنے عقیدہ توحید کا معنی مفہوم، عقیدہ توحید کی انسان کی زندگی میں کیا اہمیت ہے، عقیدہ توحید کے اللہ سبحانہ و تعالی نے اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیاوی اعتبار سے کون سے ایسے فوائد ہیں جو ہمیں بتائے ہیں، جو ایک موحد اور توحید والے کو حاصل ہوتے۔ سب سے پہلے عقیدہ توحید کا معنی مفہوم سمجھنا بہت ضروری ہے کہ توحید کا معنی کیا ہے، توحید کسے کہتے ہیں۔ توحید کا معنی یہ ہے کہ ایک انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرے۔ آسان الفاظ میں توحید کا معنی یہ ہے کہ حقوق اللہ کو ادا کرنا۔ بنیادی طور پہ تین چیزیں حقوق اللہ کے اندر شامل ہیں۔ بنیادی طور پہ تین حق ہیں جو اللہ کے انسان کے ذمے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کائنات کا حقیقی خالق اور مالک تصور کرے، اس کا یہ ایمان اور یقین ہو کہ اس کائنات اور جو کچھ اس میں ہے، اس کا حقیقی خالق اور مالک وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا حق کیا ہے؟ حقوق عبادہ، عبادت اور عبادت کی جتنی بھی اقسام ہیں، جتنی بھی انواع ہیں، اس کو صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص کرنا۔ عبادت کی ان اقسام میں سے کسی قسم میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، یہ اللہ کا دوسرا بنیادی حق ہے۔ تیسرا حق کیا ہے؟ حقوق اسماء و صفات، کہ اللہ نے جو قرآن کریم کے اندر، نبی علیہ السلام نے احادیث کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے اسماء ذکر کیے گئے ہیں، جو اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں، ان اسماء اور صفات کو صرف اللہ کے لیے خاص ماننا، ان اسماء اور صفات میں اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ بنانا۔ جو اختیارات اللہ کے ہیں، جو تصرفات اللہ کے ہیں، جو حق ملکیت اللہ کا ہے، جو حق عبادت اللہ کا ہے، اس میں کسی اور کو شریک نہ بنانا، یہ عقیدہ توحید ہے۔ یہ تمام انبیاء کرام کی دعوت کی بنیاد اور اساس ہے۔ اللہ نے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے ہیں، انہوں نے اپنی امت کو یہی دعوت دی کہ تم نے صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے،
اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں، جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، ان کی پہلی دعوت یہ تھی، انہوں نے پہلا سبق لوگوں کو یہ دیا، لا الہ الا انا، معبود برحق صرف اللہ ہے، حقیقی عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، عبادت صرف اللہ کا حق ہے، سو تم نے اسی ہی کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ یہ تمام انبیاء کی دعوت ہے۔ جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، انبیاء کرام کی دعوت کو پڑھتے ہیں، تو الگ سے بھی جو انبیاء کرام کی دعوت ہمیں ملتی ہے، جو پیغام ہمیں ملتا ہے، وہ پیغام توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کے بھیجا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے میری قوم، صرف اللہ کی تم نے عبادت کرنی ہے، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی تمہاری عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ حضرت ہود علیہ السلام وہ بھی اپنی قوم کو پیغام توحید دیتے ہوئے فرماتے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کرتے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اے میری قوم، یہی پیغام حضرت شعیب کا ہے، یہی پیغام حضرت صالح علیہ السلام کا ہے، یہی پیغام حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، یہی پیغام ہر نبی اور رسول کا ہے کہ اللہ کی صرف عبادت کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق اور حقدار نہیں ہے۔ عقیدہ توحید سمجھانے میں جو انداز حضرت یوسف علیہ السلام نے اختیار کیا وہ بڑا ہی پیارا ہے۔ جیل کے اندر ہیں، جیل کے دو ساتھی خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام تعبیر سے پہلے عقیدہ توحید سمجھاتے ہیں۔ انداز غور کیجئے گا کتنا پیارا حضرت یوسف علیہ السلام نے اختیار کیا۔ کہنے لگے یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے میری جیل کے ساتھیوں، اے میرے دوستوں، مجھے بتاؤ کیا ایک اللہ بہتر ہے یا اللہ کے علاوہ جو دیگر معبود ہیں وہ بہتر ہیں؟ تم خود مجھے بتاؤ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان۔ اللہ کے علاوہ تم جن کی عبادت کرتے ہو ان میں سے اکثر تو تمہارے معبود ایسے ہیں جن کو نام بھی تمہیں نے دیا ہے، تم نے ان کا نام رکھا ہے، یا تمہارے آباء و اجداد نے انہیں کوئی نام دیا تھا جس کی تم نے پھر عبادت شروع کر دی۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی دلیل نہیں اتاری جو ہمیں یہ بتا سکے کہ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت جائز ہے۔ آج بھی ہم دیکھیں اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت کی جاتی ہے، جن جن کے سامنے کوئی جھکتا ہے، ان کا نام رکھنے والے خود انسان ہیں۔ اللہ نے ان کا کوئی نام نہیں رکھا، اللہ نے ان کے بارے میں قرآن میں کوئی حکم نازل نہیں کیا کہ میرے علاوہ یا میری عبادت کے ساتھ تم ان کی بھی عبادت کر سکتے ہو، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے عبادت کو صرف اپنے لیے خاص فرمایا ہے۔ یہ انداز حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ عقیدہ توحید ایک ایسا بنیادی عقیدہ ہے کہ جس کی گواہی خود اللہ نے قرآن کے اندر دی ہے، اللہ کے نورانی فرشتوں نے دی ہے۔ عقیدہ توحید کی گواہی علم والوں نے دی ہے۔ قرآن کی آیت ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا انا، اس بات کی گواہی اللہ نے دی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ فرشتوں نے بھی گواہی دی ہے، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے بھی اس بات پہ گواہ ہیں کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ قائمًا بالقسط، وہ اللہ ایسی ذات ہے
جو عدل اور انصاف پہ قائم ہے، لا الہ الا ہو، صرف وہی عبادت کا حقدار ہے، وہی سب پہ غالب ہے، وہی کمال حکمت والا ہے۔ یہ ہے عقیدہ توحید، جس کی گواہی اللہ نے دی ہے، فرشتوں نے دی ہے، علم والوں نے دی ہے۔ یہی عقیدہ توحید ہے جس کو اسلام کے بنیادی اراکین میں سے ایک رکن قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں پہلا رکن کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا معبود برحق صرف اللہ ہے اور نبی اور رسول جناب محمد ہیں۔ فرمایا یہ اسلام کا پہلا رکن ہے جس کے مانے بغیر بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر اسی طرح توحید اختیار کرنا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، یہ اللہ کا بندوں پہ حق ہے۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے سوار تھا اور میں آپ کے انتہائی قریب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے کہا، اے معاذ ہل تدری ما حق اللہ علی عبادہ، اے معاذ مجھے بتاؤ اللہ کا بندوں پہ کیا حق ہے؟ حضرت معاذ کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ کا بندوں پہ کیا حق ہے یہ اللہ جانتے ہیں یا رسول اللہ جانتے ہیں، مجھے تو اس بارے میں پتہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حق اللہ علی عبادہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا اس کے بندوں پر یہ حق ہے، اس کے بندے ساری زندگی صرف اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ کچھ دیر کے بعد نبی علیہ السلام نے پوچھا، اے معاذ مجھے بتاؤ بندوں کا اللہ پہ کیا حق ہے؟ حضرت معاذ نے وہی جواب دیا، اللہ ورسولہ اعلم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندوں کا اللہ پہ یہ حق ہے کہ جب وہ اس کی توحید کا اقرار کر لیں، صرف اس کی عبادت کرنے والے بن جائیں، موحد بن جائیں، توحید پہ کار بند ہو جائیں، اللہ پر یہ حق ہے کہ پھر وہ اپنے بندوں کو عذاب نہ دے۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ قرآنی آیات، یہ انبیاء کرام کی دعوت، یہ رسول اللہ کے فرامین، یہ صحابہ کرام سے مروی روایات، یہ عقیدہ توحید کو واضح کرتی ہیں ایک مومن مسلمان کے سامنے کہ اس عقیدے کی کتنی اہمیت ہے۔ میرے عزیز بھائیو، عقیدہ توحید کے جو دنیاوی فوائد ہیں ان میں سے چند کا تذکرہ آپ احباب کے سامنے کرتا ہوں۔ عقیدہ توحید کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان جو نیکی اور خیر کے کام کرتا ہے وہ شرف قبولیت پاتے ہیں۔ ایک انسان وہ کتنا ہی خیر کا کام کیوں نہ کرنے والا ہو، کتنے ہی فلاحی کام کیوں نہ کرے، اگر اس کے عقیدے کے اندر شرک ہے تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہمیں واضح بتاتی ہے کہ وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انا اغنى الشرکاء عن الشرک، کہ میں شرک میں سب سے زیادہ، میں شرک سے سب سے زیادہ بیزار ہوں۔ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، اللہ فرماتے ہیں جس بندے نے کوئی نیکی کا کام کیا، کوئی فلاح کا کام کیا، کوئی بھلائی کا کام کیا، لیکن اس کام میں اس نے میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لیا، ترکتہ وشرکہ، میں اس کی شراکت کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، میں اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کا وہ عمل صرف اس کے لیے ہو جاتا ہے جس کو اس نے شریک کیا ہے۔ یہ کتنی واضح حدیث ہے جو ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ ایک انسان کتنا ہی خیر اور بھلائی کا کام کیوں نہ کرے، لیکن اگر اس کے عقیدے کے اندر شرک ہے، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانے والا ہے، اس کا وہ عمل اس کے کسی کام میں آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو قبول ہی نہیں کرتے۔ اور شرک ایک ایسا جرم ہے جو انسان کی ساری نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ توحید اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ ایک انسان جب توحید کا اقرار کر لیتا ہے، اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، بلکہ قرآن کی بعض آیات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل دیتے ہیں۔ لیکن شرک ایسا جرم ہے، انسان نے کتنے ہی اچھے عمل کیوں نہ ہو، انسان اللہ کا کتنا ہی برگزیدہ بندہ کیوں نہ ہو،
اگر وہ شرک کا ارتکاب کر لے اس کے سارے اچھے اور نیک اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ ابھی میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، اللہ نے قرآن کی اس آیت میں خطاب جناب محمد الرسول اللہ سے کیا ہے، جو امام الموحدین ہیں، جو سید الرسل ہیں، جو شرک کو ختم کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت کو سمجھانے کے لیے، اپنے بندوں کو عقیدہ توحید کی اہمیت بتانے کے لیے اس آیت میں خطاب جناب محمد الرسول اللہ سے کیا اور کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر آپ نے بھی شرک کا ارتکاب کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے سارے عمل ختم ہو جائیں گے اور آپ یقیناً ناکام لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ آپ شرک کا ارتکاب کریں۔ اصل میں یہ خطاب امت کو ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو خطاب کیا ہے کہ تمہارے جتنے بڑی اچھے عمل کیوں نہ ہو، اگر تم نے شرک کا ارتکاب کیا تو سارے عمل ضائع کر بیٹھو گے۔ توحید کا پہلا فائدہ، انسان کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتے ہیں، شرف قبولیت سے نوازے جاتے ہیں۔ توحید کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو محسوس کرتا ہے۔ ہمیں کبھی ایمان کی حلاوت محسوس نہیں ہوئی، ایمان کی کیا لذت ہے یہ چیز ہمیں نہیں چکھی، لیکن جو انسان حقیقت کے اندر توحید پہ کار بند ہوتا ہے وہ ایمان کی حلاوت اور ایمان کی لذت کو پاتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، تین چیزیں ایسی ہیں جب وہ کسی انسان کے اندر آ جائیں اس کو ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے، وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ پہلی چیز جو نبی علیہ السلام نے بیان کی، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کائنات میں ہر چیز کی محبت سے زیادہ ہونی چاہیے۔ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو، ایک طرف پوری دنیا ہی کیوں نہ ہو، انسان اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ترجیح دے، دنیا داروں کی بات کو ٹھکرا دے۔ آج کون ہے ہم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس طرح حقیقی محبت کرنے والا ہو؟ ہم دین اور اسلام پہ چلتے ہیں ان مسائل اور احکام میں جو ہماری مرضی کے مطابق اور موافق ہوتے ہیں۔ پتہ انسان کے ایمان کا تب چلتا ہے جب ایک طرف انسان کی اپنی خواہش ہو، ایک طرف اللہ کا حکم ہو، رسول اللہ کا حکم ہو، انسان اپنی خواہش کو ٹھکرا دے، انسان دنیا کے رشتوں کو ٹھکرا دے، انسان ہر تعلق کو قربان کر دے، اگر صرف بچائے تو اللہ کی محبت کو بچائے اور اس کے رسول کی محبت کو بچائے۔ فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جس کے ذریعے انسان ایمان کی مٹھاس کو پاتا ہے، ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے انسان اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے۔ دوسری چیز، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، ایک انسان کسی دوسرے سے محبت کرتا ہے، محبت کی وجہ کوئی دنیاوی مفاد نہ ہو، کوئی دنیاوی فائدہ نہ ہو، بلکہ کسی دوسرے کے ساتھ محبت کی واحد وجہ وہ اللہ کی رضا ہو کہ میں اس کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ آج اللہ کی خاطر کی جانے والی محبتیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ آج ہمارا سلام کلام بھی مفادات سے جڑا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ہمارے مفادات ہیں اس کے لیے ہماری خوش طبعی بھی ہے، ہمارا سلام بھی ہے، کلام بھی ہے، وقت بھی ہے، لیکن اگر کسی کے ساتھ ہمارا مفاد نہیں وابستہ، ہم اس کے ساتھ سلام لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ خندہ پیشانی سے ملنا تو دور کی بات ہے، اس کے دکھ درد میں شامل ہونا یہ تو بعد کی بات ہے، ہم سلام کلام کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ جبکہ ایمان کی مٹھاس کب ملتی ہے؟ جب دنیا میں انسان کا ہر تعلق اس کی واحد وجہ یہ ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں۔ تیسری چیز جو اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے بیان کی، فرمایا کہ ایک بندہ وہ ایمان اور اسلام لانے کے بعد کفر میں جانا، شرک میں جانا اسے بالکل ایسے ہی ناپسند ہو جس طرح ایک عقل مند کو آگ میں جانا ناپسند لگتا ہے۔ ایک سلیم العقل آدمی اپنے آپ کو آگ میں نہیں ڈالتا، بلکہ آگ جل رہی ہو وہاں سے نکل جاتا ہے، اپنے بچوں کو وہاں سے نکالتا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے شرک کو آگ سے تعبیر کیا ہے، اور شرک پہ واقع ہونے والی موت وہ جہنم کے اندر انسان کو لے جاتی ہے۔ قرآن کا واضح فیصلہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء،
اللہ تعالیٰ توبہ کے بغیر شرک کو معاف نہیں کریں گے. شرک کے علاوہ جو بھی جرم ہو اللہ جس کے لیے چاہیں گے معاف کریں گے. تو اس حدیث میں شرک کو آگ سے تعبیر کیا گیا ہے. مطلب کیا ہے کہ توحید کے بعد شرک کا ارتکاب کرنا انسان کو ایسے ہی ناگوار لگے جس طرح ایک سلیم الفطرت بندہ آگ میں جانا اس کو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے. فرمایا یہ تین چیزیں جب کسی انسان کے دل میں آتی ہیں وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے, اسے ایمان کی لذت حاصل ہوتی ہے. میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان کی مٹھاس اور لذت کو پائیں, اس کا آسان طریقہ یہ ہے یہ تین خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لیں. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ حقیقی محبت, دنیا میں کسی کے ساتھ تعلق, اس کی واحد وجہ اللہ کی رضا, اور توحید کے بعد شرک کا ارتکاب کرنا انسان ایسے ہی سمجھے جیسے میں اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں پھینک رہا. اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو عقیدہ توحید پر استقامت اختیار کرنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ زندگی میں شرک نہیں کرنا. وَإِن قُطِعْتَ, اگرچہ تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں. وَحُرِّقْتَ, اگرچہ تجھے آگ میں جلا دیا جائے. اور ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہیں انہوں نے نمرود کی آگ میں گرنا تو گوارا کر لیا, لیکن انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ گوارا نہیں کیا. انہوں نے معبودان باطلہ کی ستائش کرنا, ان کو معبود سمجھنا, اس کو گوارا نہیں کیا, بلکہ توحید کی خاطر آگ میں جلنا تو گوارا کر لیا. یہ چیزیں ہمیں بتلاتی ہیں کہ عقیدہ توحید کی کس قدر اہمیت ہے. عقیدہ توحید کا کیا فائدہ ہے کہ انسان کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو رسول اللہ کی شفاعت دیں گے جو بندہ علی وجہ البصیرہ عقیدہ توحید پہ زندگی گزارتا ہے. ایک ہے کہ ایک انسان وہ لا الہ الا اللہ تو پڑھتا ہے, اس کا اقرار تو کرتا ہے, لیکن اس کو بصیرت کوئی نہیں, اس کے احکام کا علم نہیں, اس کے تقاضوں کا پتہ نہیں. لیکن اس حدیث میں نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول ہمیں بتائیں وہ کون سے ایسے خوش نصیب ہیں جن کو قیامت کے دن آپ کی شفاعت ملے گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا بوجہہ, جو انسان علی وجہ البصیرہ اس عقیدے کو ماننے والا ہے, اس عقیدے پہ زندگی گزارنے والا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. فرمایا یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ایسے لوگوں کو ملے گی. عقیدہ توحید کا یہ فائدہ کہ اللہ انسان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رسول اللہ کی شفاعت دیں گے. عقیدہ توحید کا یہ فائدہ ہے کہ انسان کے دل سے بزدلی ختم ہو جاتی ہے, لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے. جو حقیقت کے اندر موحد ہے اس کے دل میں صرف اللہ کا ڈر رہتا ہے, وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے, وہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا. حضرت عبداللہ بن عباس کو نبی علیہ السلام نے کہا احفظ اللہ یحفظ کا, اللہ کے دین کا محافظ بن جا, اللہ تیرا محافظ بن جائے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک, تو اللہ کی خاطر کوشش کرنے والا بن جا, اللہ کی مدد تیرے سامنے اترے گی. اور آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ, جب بھی سوال کرنا ہے صرف اللہ سے کرنا ہے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, جب بھی مدد مانگنی ہے صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے. اور ساتھ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بچے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو, ساری دنیا مل جائے, سارے لوگ مل جائیں, وہ تیرا نقصان کرنا چاہیں, تجھے نوکری سے نکلوانا چاہیں, وہ تجھے ناکام ہوتا ہوا دیکھنا چاہیں, سارے مل کے تجھے نقصان نہیں دے سکتے. ہاں اگر وہ نقصان اللہ نے تقدیر میں تیرے مقدر میں لکھا ہے وہ نقصان ضرور پہنچے گا. ساری دنیا کے لوگ مل کے تیرا فائدہ کرنا چاہیں وہ تیرا فائدہ نہیں کر سکتے, فائدہ وہی ملے گا جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے. اور ساتھ نبی علیہ السلام نے فرمایا رفعت الاقلام, تقدیر لکھ کے اللہ نے قلم اٹھا لیا ہے. وجفت الصحف, اور وہ لکھی ہوئی تقدیر خشک ہو چکی ہے, اب اس کے اندر کوئی بندہ نہ تبدیلی کر سکتا ہے, نہ اضافہ کر سکتا ہے, نہ کمی کر سکتا ہے. یہ عقیدہ توحید ہی ہے جو انسان کو یہ سبق دیتا ہے کہ صرف اللہ سے ڈرنا ہے. نبی علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں, ایک کافر تلوار لے کے اللہ کے رسول کے سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے
اور سوال کیا کرتا ہے آپ کو کون بچائے گا؟ نبی علیہ السلام نے ایک ہی جواب دیا، مجھے صرف اللہ بچائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب نبی علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اس کافر کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے۔ آج یہ ایمان اور یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے، توحید کا سبق یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ آج بھی ہماری نصرت اور مدد کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عقیدہ توحید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔